فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے راتوں میں سے کون سی رات میں آتی ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کو کہا۔ طاق رات سے مراد یہ ہے کہ جو جوڑا نہ ہو، جیسے 2، 4، 6، 8 یہ سب جوڑا ہے۔ طاق سے مراد جو جوڑا نہ ہو، جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی راتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، مجھے یہ لیلۃ القدر کی رات خواب میں دکھلائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو پھوٹ راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اس میں کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے یہ بتلا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ثم انسیتها، لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ بھلانے کا سبب ایک دوسری روایت میں ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کی وجہ، بھولنے کی وجہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کو، لوگوں کو خبر دینے کے لیے گئے تھے۔ جو خواب میں آپ نے دیکھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو خبر دینے کے لیے گئے، لیکن راستے میں آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہا ہے آپس میں۔ اسی بیچ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور آپ بتا نہیں سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2016 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1167 میں آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھلائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، تو تم لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، یہاں غور کیجئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس 21ویں رات میں بارش ہوئی اور بہت تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ چھت سے پانی کے قطرات جائے نماز پر گر پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر، صبح کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار نمودار تھے۔ کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، 21ویں رات میں آپ نے اعلان کیا اور اس رات میں بارش ہوئی، تو لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ معلوم ہوئی کہ تو طاق راتوں میں آتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوسری بات، ایک
سمبل، ایک علامت یہ معلوم ہوئی کہ اس رات میں بارش ہوئی۔ تو لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات میں بارش ہوتی ہے، بارش کا ہونا اس کی علامت ہے۔ اور میرے بھائیوں، بارش کے ہونے کے تعلق سے ایک دوسری روایت میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو بارش کا ہونا یہ بھی ایک علامت ہے لیلۃ القدر کی۔ اور 21 کے علاوہ 23 کی رات میں بھی بارش ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو واضح بات ہو گئی، یہ بات صاف ہو گئی کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی بارش کا ہونا۔ ایک تیسری بات بھی ہے کہ زیادہ امکان کیا ہے، زیادہ چانسز کیا ہے لیلۃ القدر کے آنے والی رات کے ہونے کے چانسز زیادہ کیا ہیں۔ اس سلسلے میں زر بن حبیش بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، غالباً حدیث نمبر 2778، کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو وہی شخص پا سکتا ہے جو سال بھر قیام کرتا ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا اللہ ان پر رحم فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شاید ان کا مقصد یہ رہا ہو کہ لوگ کوئی ایک رات کو خاص نہ کر بیٹھے، بلکہ قیام اور عبادت کا اہتمام تمام طاق راتوں میں کرتے رہے۔ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے یعنی آخری رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں اس کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 27ویں رات کو آتی ہے۔ پھر انہوں نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم، یہ صحابی قسم کھا رہے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہی آتی ہے۔ ان کا اپنا دعویٰ تھا، یہ صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا۔ تو زر بن حبیش نے کہا کہ اتنا یقین سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آخر کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں اس نشانی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اس رات کے گزر جانے کے بعد سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بغیر روشنی کے وہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں ماہ رمضان کے 27ویں رات میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ امکان بتایا گیا ہے۔ اور ایک چیز اور بتائی گئی کہ اس رات کے گزر جانے کے بعد آفتاب، یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے تو صبح سویرے اس میں روشنی کم ہوتی ہے، بغیر شعاع کے وہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لیلۃ القدر کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی روایت جس کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ 27، لیلۃ القدر 27ویں رات کو آتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ضعیف روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی جس میں ہے کہ صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا
کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 7 راتوں میں آتی ہے۔ انہوں نے خواب میں ایسا دیکھا۔ یہ ساری حدیثیں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے اور خلاصہ کلام یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی ایک رات کی وضاحت صاف طور پر نہیں ہے۔ اتنی ساری احادیث میں اتنی ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ لوگ کسی ایک رات کو خاص نہ کر بیٹھیں، بلکہ یہ ماہ رمضان ہے، اس میں جتنی زیادہ عبادتیں آپ کریں گے اتنے زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہر رات کا جب آخری تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ایسے ہی کئی ساری باتیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے بیان کرتا ہے، پکارتا ہے اپنے بندوں کو، کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ کیا کوئی ہے؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو عبادت کا اہتمام ہمیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنی چاہیے کہ وہ رات ہمیں مل جائے۔ اور میرے بھائی یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ 27ویں رات میں، ماہ رمضان کے 27ویں رات میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے، چانسز زیادہ ہے۔ کوئی پرسنٹیج 100 نہیں کہہ سکتا آدمی، لیکن چانسز زیادہ ہے اس رات میں کہ لیلۃ القدر کی وہ رات ہو۔ اور اس کی کئی نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانی نہ ہو تو اس سے پہلے بھی اگر وہ نشانی موجود ہو تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اور وہ بارش کا ہونا اور سورج کا بغیر شعاع کے طلوع ہونا۔